سورہ توبہ کی آیت نمبر 90، سورہ توبہ کا 12واں رکوع اور 10ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بہانے بنانے والے دیہاتی آئے۔ اعراب گوار کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی، ان کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا نبی اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہماری بیویوں، بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، حضور کے جہاد پر جانے سے پہلے۔ تو اس بات کو سمجھیے گا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد پر جانے سے پہلے آئے تھے اور آ کر انہوں نے عذر پیش کیے، اور کچھ لوگ وہ تھے جب سرکار واپس تشریف لے آئے تو انہوں نے عذر پیش کیے۔ تو یہاں حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ نے حضرت ضحاک کا قول یہ لکھا کہ یہ عامر بن طفیل کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جب حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہماری بیویوں، بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے حال سے خبردار کر دیا ہے، اور اللہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔ تم جہاد میں نہیں آؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، کہ انہیں رخصت دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے۔ یہ منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جلد ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ عذاب دو قسم کے ہیں، ایک دنیا میں انہیں پہنچے گا کہ یہ قتل ہوں گے، برباد ہوں گے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کچھ حرج نہیں۔ جب ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے باطل عذر پیش کیے، تو اب سچے عذر پیش کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہاد فرض ہی نہیں تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے۔ نمبر 1، پہلے فرمایا ضعیف، کمزور، جیسے بوڑھے، بچے، عورتیں، اور اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو پیدائشی کمزور ہو، ضعیف ہو، نحیف ہو، ناکارہ ہو۔ ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، یعنی بیماروں پر بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جن پر جہاد فرض نہیں۔ اس میں نابینا، اندھے، لنگڑے، اپاہج سب داخل ہیں۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو، یعنی جن کی یہ طاقت نہیں کہ وہ سامان جہاد جمع کر سکیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ جہاد میں وہ چلے گا جسے سواری میسر ہو اور ہتھیار اس کے پاس ہو۔ تو جن کے پاس سواری میں جنہیں جگہ نہ ملی اور جن کے پاس ہتھیار نہ تھے، ان پر جہاد فرض نہ تھا، وہ معذور ہیں۔
ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو، یعنی وہ مال نہیں پاتے جس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد کر سکیں، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور رسول کی خیر خواہ رہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اور اگر جہاد پہ نہیں جا سکے تو مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اس راہ میں چلتے ہیں، دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر والوں کی خبر گیری کریں، اور کسی عذر کی وجہ سے وہ اگر جہاد پہ نہیں جا سکتے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کریں، اس کے محبوب کی فرمانبرداری کریں۔ اگر خود نہیں جا سکے، مال دے سکتے ہیں تو مال اللہ کی راہ میں دیں، مال دینے کی بھی طاقت نہیں تو الفاظ سے، زبان سے مجاہدین کا ساتھ دیں، ان کے حوصلے بلند کریں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان پر جو آپ کے حضور حاضر ہوں کہ آپ انہیں سواری عطا فرمائیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ سے وہ یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ جہاد میں جانے کے لیے حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تو وہ روتے واپس ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ اے محبوب آپ کے دربار میں آئے تاکہ آپ انہیں سواری عطا کریں۔ قلتا، آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا وہ چیز جس پر تمہیں میں سوار کروں۔ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اس پر یوں واپس وہ ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے تھے اس غم سے کہ خرچ کرنے کی وہ طاقت نہ پاتے تھے۔ تولوا، وہ واپس پھرے، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں سے ابل رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزناً، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدو، کہ وہ چیز نہ پاتے تھے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، ان کو پیسے نہیں تھے کہ وہ سواری لیں اور جہاد میں شامل ہو سکیں۔ اب چونکہ ان کا جانے کا ارادہ پختہ تھا اور نہ جانے پر انہیں افسوس بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بیٹھے ثواب دیا جہاد کا۔ تو جس کو عذر ہو اور اس عذر کی وجہ سے وہ نہ جا سکے لیکن اس کا ارادہ پختہ ہو تو اسے جہاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جسے شہادت کی صحیح تمنا ہو، واقعی تمنا ہو، اور بستر پہ اس کا انتقال ہو تو اسے شہادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، پکڑ تو ان کی ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں، یعنی جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں نہ جائیں۔ ردوا بأن یکونوا مع الخوالف،
انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاد میں کیا نفع ہے، کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے۔ 10واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے۔